اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم تعبیر کی فضیلت یہ ہے کہ خود خداوند تعالیٰ نے اسے خاص انعام سے تعبیر فرمایا، اور جس علم کو باری تعالیٰ نے اپنا فضل و کرم ظاہر کیا ہے وہ علم کتنا افضل و مبارک ہوگا۔ ارشاد الہی کی ایک مثال یہ ہے کہ سورہ یوسف میں ارشاد فرمایا ہے کہ اسی طرح ہم نے یوسف کو اس ملک مصر میں سلطنت عطا فرمائی اور اس کو علم تعبیر سکھایا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعہ معراج کے بعد ایک خواب دیکھا، اور اس خواب کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اس ارشاد باری تعالیٰ سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خواب ایک نعمت ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے احکامات بندوں پر ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ علم ایسا افضل اور اشرف ہے کہ خدا تعالیٰ کے نیک بندے نہ صرف اس پر یقین اور ایمان رکھتے ہیں بلکہ وہ معبود برحق کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کرتے ہیں، خواہ وہ احکام عالم بیداری میں ہوں یا عالم خواب میں۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں یہ بشارت ہوئی کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور ان باپ بیٹوں نے اس حکم الہی کی عملاً تعمیل کر ڈالی۔ اس کے متعلق قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا ہے کہ اے ابراہیم، بے شک تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا ہے، اور ہم اپنے نیک بندوں کو اسی طرح اجر دیا کرتے ہیں۔ ان احکامات الہی اور قرآن پاک کی ان مثالوں سے خواب کی فضیلت اور صداقت کا زبردست ثبوت ملتا ہے، جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ خواب صرف وہم و خیالات پر ہی مبنی نہیں ہوتے بلکہ اسرار و احکامات الہی کا ذریعہ اظہار بھی ہیں۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ خدا کے نیک بندے جس طرح عالم بیداری میں احکامات الہی پر کاربند رہتے ہیں، اسی طرح عالم خواب میں بھی جب ان پر احکام و اسرار الہی کا انکشاف ہوتا ہے تو وہ پوری متعدی سے ان پر کاربند ہوتے ہیں۔ جیسے حضرت ابراہیم عالم خواب میں ہی احکام الہی سے مطلع ہو کر اپنے عزیز فرزند کی قربانی کے لیے بخوشی تیار ہو گئے تھے۔ خواب کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات۔ نمبر 1، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آثار نبوت میں سے اب کوئی شے باقی نہیں رہی، لیکن مبشرات یعنی میرے بعد نبوت ختم ہو جائے گی، اور آئندہ ظہور میں آنے والے واقعات کو معلوم کرنے کا طریقہ مبشرات کے سوا اور کوئی نہ ہوگا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مبشرات کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھے یا سچے خواب۔ سچا خواب ایک قسم کی وحی ہے تاکہ خواب دیکھنے والا خدا کے حکم سے غافل نہ رہے۔ نمبر 2، جب تک خواب بیان نہ کیا جائے وہ پرندے کے پاؤں پر ہوتا ہے، یعنی غیر منتقل۔ جب اسے بیان کر دیا جائے تو وہ واقع ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، سب سے بڑا بہتان یہ ہے کہ آدمی اپنی آنکھوں کو وہ چیز دکھائے جو آنکھوں نے نہیں دیکھی، یعنی آنکھوں پر بہتان باندھے اور جھوٹا خواب بیان کرے۔ نمبر 4، مومن کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ نمبر 5، دوست یا دانا آدمی کے سوا اور کسی سے خواب بیان نہ کرو۔ نمبر 6، تم میں سے جو زیادہ سچ بولتا ہے وہ خواب بیان کرنے میں بھی زیادہ سچا ہے۔ نمبر 7، زیادہ سچا خواب صبح کے وقت کا ہے۔ نمبر 8، اچھا خواب خدا کی طرف سے ہے، چنانچہ جو شخص کوئی اچھا خواب دیکھے تو صرف اسی سے بیان کرے جس سے وہ محبت کرتا ہے، ہر آدمی سے خواب بیان نہ کرتا پھرے، اور جو شخص برا خواب دیکھے وہ کسی کو نہ سنائے، اس لیے کہ اس طرح وہ خواب اسے نقصان نہ پہنچائے گا۔ نمبر 9، جو شخص برا خواب دیکھے اسے چاہیے کہ جاگ اٹھنے پر 3 بار بائیں جانب دھتکار دے اور خدا تعالیٰ کے ذریعہ
3 مرتبہ شیطان سے پناہ مانگے اور جس کروٹ پر اس نے خواب دیکھا تھا اسے بدل دے۔ نمبر 10، فرمایا جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھ ہی کو دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔